اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتلا دوں، بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ دوستو، جتنی آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے نا، پڑھ بھی لے، اس کا کاروبار بھی ہو جاوے، اس کا مکان بھی ہو جاوے، اس کی شادی بھی ہو جاوے، اس کا یہ بھی ہو جاوے، اس کا وہ بھی ہو جاوے، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کو اتنی اپنی فکر نہیں ہوتی جتنی اپنی اولاد کی ہوتی ہے، اور یوں سوچتا ہے یہ کہ قیامت تک کا انتظام کر کے جاؤں میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے۔ چلو اس پر تو گفتگو پھر ہوگی، بعد میں ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی محبت باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت ایک عالم دین کو اپنے شاگردوں سے ہوتی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ محبت ایک شیخ کو اپنے مریدوں سے ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں بتلا دی۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نمبر اللہ مرکزہ واقعات سنایا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی 6 بجنے میں 10 منٹ ہیں، بیان کب تک ہو جائے گا؟ 8 بجے نماز ہے۔ اچھا، تو اگر 7 بجے تک 7:30 بجے تک ہو تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا، جب ختم ہوگا ان کر دیں گے۔ چلیے، جب وقت میں گنجائش ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ایک چیز میں، ایک ایک جملے میں نصیحت ہے، ایک ایک جملے میں نصیحت ہے جی۔ حضرت نے واقعات سنائے، ان میں سے ایک واقعہ یہ سنایا کہ ایک شیخ نے کہا کہ بھئی کھیر کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کا بھی کسی چیز کو جی چاہے، سیب کو، انار کو، انگور کو، کسی اچھے بڑھیا پکوان کو اللہ رب العزت جائز اور حلال طریقے پر دے دے تو خوب کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، کہیں سے بھی ممانعت نہیں۔ کھیر کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے کہیں سے دودھ بھیج دیا، مریدین جو تھے خدمت بھی کرتے تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ دودھ آیا ہے، آپ کا جی چاہ رہا تھا کھیر کھانے کو، تو چلو آج کھیر پکا دے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہاں پکا دیجئے۔ کھیر پک گئی، دسترخوان پر آئی، اور شیخ نے چمچ سے یا ہاتھ سے کھانا شروع کیا، منہ کے قریب لائے، واپس رکھ دی۔ سوچنے لگے، خادم نے جو ہاں مریدین تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا چوری کی بو آ رہی ہے، اس میں سے چوری کی بو آ رہی ہے، چوری کی بدبو آ رہی ہے۔ آگے بعد میں چلیں گے، سنیے۔
جو بھی زبان سے آپ بولتے ہیں آپ کے دل پر اس کا ایک ضرور اثر مرتب ہوتا ہے. بھلا بولا تو بھلا اثر اور برا بولا تو برا اثر. جی جو بھی آپ کرتے ہیں، تنہائیوں میں کرتے ہیں، مجلسوں میں کرتے ہیں، کھلے عام کرتے ہیں، ہر عمل کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے، ایک اثر ظاہر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کے اعمال میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے دلوں میں. جی اور اس کو محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں. بات تو میں کچھ دوسری بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ نہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ جب ہم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ زیادہ ملاقات، زیادہ آمد و رفت انہی کے پاس رہی تقریباً 18 سال تک. اور چونکہ کیرانہ اور جلال آباد نزدیکی ہے تو کثرت سے آنا جانا بھی ہوتا تھا. 7-8 سال میں وہاں پڑھا بھی ہوں. اگر معمولات کی پابندی چل رہی ہے، اعمال ٹھیک چل رہے ہیں، تو حضرت کی ملاقات کا انداز کچھ اور ہوا کرتا تھا اور حضرت کی گفتگو کا انداز کچھ اور ہوا کرتا تھا. اور ان میں کوتاہی چل رہی ہے تو ملاقات کا انداز، گفتگو کا انداز کچھ اور ہوا کرتا تھا. جی ہمارے الفاظ میں بھی بدبو ہے اور ہمارے الفاظ میں بھی خوشبو ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے بہت دور چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے بہت دور چلے جاتے ہیں. شیخ نے کہا کہ چوری کی بو آ رہی ہے اس میں سے. حضرت اور تو کوئی بات نہیں. جب یہ ابل رہا تھا دودھ تو میں چمچ سے اس کو گھما رہا تھا، اسی میں 2-3 چمچ میں نے بھی کھا لیے تھے اس میں سے. اور وہ 2-3 تھے خادم، انہوں تینوں نہ کھائے. اچھا بغیر اجازت کے کیوں کھایا؟ یہ خیانت کیوں کی؟ ہم تو ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں نا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ہر دن عصر کے بعد، عصر سے مغرب تک رہنا ہوا کرتا تھا. حضرت فرماتے ہیں نہ معلوم کسی کی چارپائی پر بغیر اجازت کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، نہ معلوم کمرے کے ساتھیوں کا لوٹا بالٹی بغیر اجازت کے کیوں استعمال کر لیتے ہیں لوگ. یہ نصیحت کا انداز ہے، نہیں کرنا چاہیے. بغیر اجازت کیوں ہے؟ یہاں دھوم میں کھڑے ہو جاؤ. 3 تھے، تینوں کو دھوم میں کھڑا کر دیا. کھڑے رہے. سخت گرمی کا زمانہ تھا، پسینہ بہا اور
ایڑیوں تک بہا، حتیٰ کہ کچھ نہ کچھ زمین بھی گیلی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا پھر تو نہیں کرو گے؟ جی نہیں، پھر بیٹھ جاؤ، بٹھا۔ ایک دوسرے خادم کو حکم دیا، سینگی لگانے والا ہوتا ہے نا، گندا خون نکالنے والا ہے، خون نکالنے والا، اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے۔ شیخ نے کہا دیکھو یہ جتنی زمین پسینے میں گیلی ہوئی ہے، جتنی زمین پسینے میں بھیگی ہے، اتنی زمین کتنے خون میں بھیگ سکتی ہے؟ اتنے خون میں بھیگ سکتی ہے۔ میرا خون نکالو، اور جس جگہ ان کا پسینہ گرا ہے وہاں پر میرا خون ڈال دو۔ یہ محبت، دلی محبت، وہ تربیت کے واسطے تھا، تنبیہ کے واسطے تھا، اور اس تربیت اور تنبیہ کے باوجود دل کو تکلیف ہوئی تو اس محبت کا تقاضا وہی ہے جیسا آپ بار بار سنتے ہیں، چاہے جھوٹے جملوں میں سنتے ہیں، جہاں تیرا پسینہ بہے گا میں وہاں اپنا خون بہا دوں گا۔ لوگ کہیں جھوٹ کہیں یا سچ کہیں، لیکن یہاں سچ تھا۔ اور یہ محبت اس لیے ہوتی ہے، یہ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ شاگرد اور وہ مرید، ان کی زندگی کی کمائی ہوتی ہے، اور ان سے جو سلسلہ چلے گا وہ قیامت تک، جب تک دنیا میں دین رہے گا اس وقت تک اس شیخ کے، اس عالم کے، اس استاد کے